ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آئلہ اور شامی کو ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ دیکھ کر ثاقب صاحب اور اون کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور ثاقب صاحب کو اس کے لیے کیا ڈیسیژن لینا چاہیے؟ کیا رملہ اس طرح سے آئلہ اور اون کو جدا کر کے اون کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور راحت پھپھو نے جاتے جاتے آئلہ کو اون کی جو حقیقت بتائی ہے، کیا اس کے بعد آئلہ کے دل میں اون کے لیے نرمی پیدا ہوگی یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ناظرین ہم یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ شامی نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی آئلہ کو اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیف رکھنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ آئلہ کو تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں شامی کا نمبر بلاک کر کے اپنے موبائل سے ہی ڈیلیٹ کر دیتی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی، اور ایسے میں ثاقب صاحب جب احتشام کی کال آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں آئلہ کے نمبر پہ اور سب باتیں سن لیتے ہیں تو بہت اچھا کیا کہ آئلہ کا فون ہی توڑ دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ہر وقت اپنی ماں سے خوف کھانے والا شامی آخر اتنی ہمت اس میں کیسے آئی کہ آئلہ کے کمرے تک پہنچ گیا؟ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ثاقب صاحب نے جب سے شامی کی کال آئلہ کے نمبر پہ دیکھی ہے، آئلہ سے سخت ناراض ہیں اور صاف کہہ چکے ہیں کہ اگر آج کے بعد میں نے شامی اور آئلہ کو ساتھ دیکھا تو میں آئلہ کی بھی جان لے لوں گا اور اپنی جان بھی دے دوں گا۔ یہاں پر آئلہ کو غصہ اور رونا تو اس بات پر آتا ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے اسے صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا اور اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، بس اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہو اسی پر یقین کر کے آئلہ کو اتنی باتیں سنا دی جاتی ہیں۔ اب اپنے باپ پر تو زور چلتا نہیں، سو آئلہ اپنا سارا غصہ اون پر نکال دیتی ہے اور اسے صاف بتا دیتی ہے کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اب آئلہ کے یہ الفاظ ظاہر ہے کہ اون کے دل پہ پتھر بن کے پڑتے ہیں، لیکن وہ آئلہ کے ساتھ اس کے بعد بھی نرمی سے پیش آتا ہے اور اپنے وعدے پر قائم ہے کہ آئلہ کو جلد از جلد اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اگرچہ یہ اون کے لیے زندگی کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ بہرحال آئلہ اور اس کی ماں شمسہ سے زیادہ سمجھدار تو چھوٹی بہن زویا ہے، جو اپنی ماں کو بھی سمجھاتی ہے کہ جو کچھ آپ اون کے بارے میں زہر اپنی بیٹی آئلہ کے کانوں میں گھول رہی ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جبکہ زویا بڑوں کی طرح آئلہ کو بھی سمجھاتی ہے کہ آئلہ، جتنا ہو سکے اس شامی سے دور رہو، جس انسان نے تمہیں ایک دفعہ دھوکہ دیا وہ دوبارہ بھی صرف تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ تمہارا گھر عزت کے ساتھ بسا رہے۔ آئلہ کو اپنی بہن زویا کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی آئلہ کے دل میں شامی کے لیے جگہ موجود ہے۔ بہرحال ادھر چونکہ رملہ شامی کو اکساتی رہتی ہے کہ تم آئلہ کو کال کرتے رہو اور اسے بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو، پتھر پہ بھی جب قطرہ قطرہ پانی پڑتا ہے تو اس میں بھی شگاف ہو جاتا ہے، ایک دن آئلہ کا دل بھی تمہاری محبت سے موم ہو جائے گا۔ اور جناب شامی جب دیکھتا ہے کہ آئلہ کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے تو رملہ کو آ کے بتاتا ہے، تو رملہ کہتی ہے یہ تو اس سے بھی اچھا ہو گیا، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، ڈائریکٹ آئلہ کے کمرے میں پہنچ جاؤ اور اس کے پاؤں پکڑ کے اسے محبت کا یقین دلاؤ۔ تو شامی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اون نے دیکھ لیا تو رملہ تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ اون اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ آئلہ اور شامی آج بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور غصے میں آ کے آئلہ کو چھوڑ دے۔ تو رملہ شامی سے کہتی ہے کہ اگر اون دیکھ لے گا تو یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا، ایک تو آئلہ کو تمہاری محبت پر یقین آ جائے گا کہ تم باقی سب گھر والوں کی اور اپنی ماں کی بھی پرواہ کیے بغیر آئلہ کے کمرے میں پہنچ گئے اسے محبت کا یقین دلانے، اور جب اون دیکھے گا تو وہ بہت غیرت مند انسان ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اسی وقت آئلہ کو طلاق دے دے گا، پھر اس کے بعد تو آئلہ کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں بچے گا، اتنی بار آئلہ کی طلاق ہو چکی ہے تو آخری آپشن تم ہی بچو گے، آئلہ کو مجبوراً تم سے شادی کرنا ہی پڑے گی۔ باہر
بہرحال اب شامی کے پاس اپنی عقل تو ہے نہیں، پہلے وہ عارفہ یعنی اپنی ماں کے اشاروں پہ ناچتا رہا اور اب رملہ کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ تو رملہ کے کہنے پہ فائنلی جب دیکھتا ہے کہ آئلہ کے کمرے میں کوئی نہیں تو دروازہ کھول کے اندر گھس جاتا ہے۔ آئلہ جو پہلے ہی پریشان بیٹھی تھی یوں اچانک شامی کو اپنے کمرے کے اندر دیکھ کر ظاہر ہے گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، فوراً یہاں سے نکلو۔ ظاہر ہے آئلہ کو اپنے باپ کی بھی ٹینشن ہے کہ اگر شامی کی کال سن کے ابو کو اتنا غصہ آیا تھا اسے میرے کمرے میں دیکھ کے تو وہ سچ میں میری جان لے لیں گے۔ لیکن اون ڈھیٹ بن کے آئلہ سے اپنا اظہار محبت شروع کر دیتا ہے، جبکہ آئلہ یہ سب سننا نہیں چاہتی تبھی اسے بازو سے پکڑ کے کمرے کے باہر دھکیلنے ہی لگتی ہے کہ ادھر سے ثاقب صاحب اور اون کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب انہیں ساری حقیقت تو نہیں پتا، ہاں سامنے جو منظر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس پر یقین کر لیتے ہیں جس میں آئلہ نے شامی کو بازو سے پکڑ رکھا ہے۔ یہ سب دیکھ کے ثاقب صاحب کا خون تو غصے سے کھولنے لگتا ہے جبکہ اون کے لیے بھی یہ سب ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ شامی شاید اون سے تو نہ ڈرتا لیکن ثاقب صاحب کو دیکھ کے دم دبا کے بھاگ جائے گا۔ یہاں پر ثاقب صاحب کو چاہیے کہ ڈائریکٹ عارفہ کے پاس جائیں اور اسے شامی کی ساری حرکتوں کا بتائیں تاکہ عارفہ خود شامی کو کنٹرول میں رکھے، اور جب اس سے پوچھے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تو شامی بتا دے کہ میں نے یہ سب رملہ کے مشورے پہ کیا تھا۔ اور دوسری طرف ثاقب صاحب کو چاہیے کہ بھائی اون کے نام تو اتنا پیسہ ہے، جائیداد ہے، اور اس کی ماں اون کے لیے الگ گھر بھی بڑی آسانی سے افورڈ کر سکتی ہے، تو اون اور آئلہ کو بہتر یہی ہے کہ الگ گھر میں شفٹ کر دیں۔ خیر اب راحت چونکہ واپس جانے والی ہے اور آئلہ جو راحت اور باقی سب گھر والوں سے ناراض ہے اپنی پھپھو کو سی آف کرنے بھی نہیں جاتی، کمرے میں ہی ناراض بیٹھی رہتی ہے۔ ایسے میں راحت ہی آئلہ سے ملنے اس کے کمرے میں آ جاتی ہے اور جانے سے پہلے بہت محبت سے آئلہ کو بتاتی ہے کہ اون کے ساتھ زندگی نے بہت ناانصافیاں کی ہیں، ہو سکے تو میرے بیٹے کے ساتھ محبت سے پیش آنا کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اپنا بھی کنفیس کر لے کہ میں نے بھی اون کے ساتھ ناانصافی کی، ایک ماں ہو کے میں اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکی لیکن میری مجبوریاں ہی ایسی تھیں، میرے شوہر نے میرے لیے سب کچھ کیا لیکن مجھے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ آئلہ یہ سب سنتی ہے تو اسے تھوڑا سا اون کے لیے برا محسوس ہوتا ہے جبکہ دروازے پہ کھڑا اون بھی اپنی ماں کی یہ باتیں سن کے پہلی بار اپنی ماں کے لیے دکھ محسوس کرتا ہے کہ واقعی میری ماں نے مجھ سے رابطہ تو ختم نہیں کیا تھا لیکن یہاں پر جو حالات اس کے لیے بنا دیے گئے تھے اس کے لیے یہاں رہنا بھی مشکل تھا اور اپنے شوہر کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ رکھنا بھی مشکل تھا۔ تو ہو سکتا ہے ناظرین کے راحت کے جانے کے بعد آئلہ کے دل میں اون کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے۔ بہرحال دوسری طرف شامی کی شامت تو لگتا ہے عارفہ کے ہاتھوں ہی آئے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامی اس کے بعد ٹل جائے گا یا رملہ اسے مزید اکسائے گی کہ اب تو سب کے سامنے بات آ ہی چکی ہے کہ تم ابھی بھی آئلہ سے محبت کرتے ہو تو بس اب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے رہو۔ ویسے تو ناظرین آئلہ اس ڈرامے کی مین ہیروئن ہے لیکن جو حرکتیں وہ اون کے ساتھ کر رہی ہے دل تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی شامی جیسے لڑکے کے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ شمسہ اور آئلہ کے لیے شامی اور عارفہ ہی بنے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔